جو بڑے بڑے فوج میں جو بڑے بڑے ہمارے فوجی ہیں ان کو لائن سے کھڑا کر دو ننگی تلواریں لے کے، اور نیچے قالین بچھا دو، ایک دم چکنا اور قیمتی مہنگا قالین زمین پہ ڈال دو۔ ہم کو دکھانا ہے کہ دیکھو ہماری شان و شوکت کتنی ہے کہ ہم زمین پہ قالین بچھا کے اور چکنے کپڑے کے اوپر ہم چلتے۔ سونے چاندی کے ڈھیر لگا دو، روڈوں پہ سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیا، بڑے بڑے فوجیوں کو لگا دیا، ننگی تلواریں اور ننگے نیزے لے کے کھڑے ہو گئے، ایک دم اکڑ کے اور ایک دم ٹائٹ ملٹری۔ کس طرح کی ملٹری کھڑی ہے؟ ربیع بن عامر رضی اللہ اپنے کھچر میں آ رہے دھیرے دھیرے، وہ دیکھ رہے ارے یہ کیا، کون ہے کہ کون ہو؟ کہا کہ میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میں ہوں ربیع بن عامر جس کو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ تو ہنسنے لگے، بولے یہ چھوٹا سا گھوڑا، چھوٹا سا آدمی یہ ہم کو ڈرانے آیا ہے؟ تو ان کا سپہ سالار آگے آیا، ٹاک ٹاک، ہائٹ، باڈی، زبردست طاقت، یہ ڈھال اس کی اتنی بڑی ڈھال، 4 فٹ کی ڈھال، اس کو ایسا کر کے اس کے پیچھے چھپ جاتے، اس کی دیوار بنا دیتے تھے۔ وہ روم والے دیوار ڈھالوں کی بناتے تھے اگر کوئی حملہ کرتا تھا۔ یہ بڑی ڈھال لے کے، یہ بڑی تلوار اور ہتھیاروں سے لیس وہ آیا اور کہا تم، تلوار کو دیکھ کے ہنسنے لگا کہ یہ تمہاری ٹوٹی تلوار سے تم ہم سے لڑو گے، اور اپنے فوجیوں کو کہنے لگا دیکھو ان کو کہ تم لڑو گے؟ کہا ضرورت پڑی تو لڑیں گے بھی اور تم کو ماریں گے بھی۔ کہ تم اس سے حملہ کرو گے؟ بولے ہاں کریں گے ہم حملہ اس سے، اگر تجھ میں دم ہے تو میری تلوار کا وار جھیل کے دکھا۔ بولے کیا کہا انہوں نے؟ ایمان کا پاور بولتا تھا، مرنے سے نہیں ڈرتے تھے صاحب، کہ تجھ میں دم ہے تو اپنی ڈھال پہ میری تلوار کا وار لے کے دکھا۔ اتنی بڑی ڈھال، اتنا بڑا پہلوان، کہا کہ ٹھیک ہے لو مارو۔ کہا کہ مضبوطی سے پکڑنا، وار برداشت نہیں ہوگا تجھ سے۔ وہ ٹوٹی ہوئی تلوار انہوں نے نکالی اور اللہ اکبر کہہ کے بس اس کی ڈھال پہ مارا ہے طاقت سے، وہ جا کے لڑکتے ہوا دور جا کے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ سارے فوجی تھرا گئے۔ ایسا ایمانی پاور، ایسی اللہ نے ان کی طاقت اور ایسی برکت زندگی میں اللہ نے عطا فرمائی تھی کہ وہ اتنا بڑا پہلوان سورما لڑکتا ہوا دور گیا اور جا کے بے ہوش ہو گیا، اور سارے فوجیوں کا اور کوئی مائیکلال ہے؟ سارے چپ، سناٹا، کہ اپنے کھچر کو لے کے آگے بڑھے تو قالین پہ کھچر تھا، وہ پہاڑیوں میں رہنے والا، ریگستان میں رہنے والا، وہ قالین پہ اس کے پیر پھسلنے لگے، ڈگمگانے کا کہ سیدھے چل، تو وہ پھسل رہا ہے۔ نکالا نیزہ اتنا بڑا تھا کہ ان کے بھی اوپر جا رہا تھا۔ نیزہ نکال کے قالین کو ٹائٹ بچھایا تھا انہوں نے، ایک دم ٹائٹ، چکنا ایک دم، ایک بھی اس کے اوپر سلوٹ نہیں۔ انہوں نے نیزہ گھسیڑ دیا اس میں قالین کے اندر، تو جب مارا تو پھٹنے لگا، ٹائٹ تھا تو ایسا پھٹ کے راستہ بننے لگا۔ وہ نیزے سے چیرتے چیرتے اس کو آگے بڑھے، قالین پھٹتا جا رہا ہے، قالین کو پھاڑ دیا، ان کا قیمتی قالین کو۔ اور کوئی 1-2 فٹ کا، 10-12 فٹ کا قالین نہیں تھا، وہ کوئی بہت لمبا قالین بچھایا تھا، پورا پھاڑ دیا۔ بھاگا ایک سپاہی گیا دربار میں، کہا بادشاہ سلامت، وہ تو قالین چیرتا ہوا آ رہا ہے، قالین چیر رہا ہمارا۔ کہا آنے دو کچھ مت کہو، دیکھے تو صحیح۔ کھچر لے کے دربار میں آ گئے، ارے یہ تو دربار میں کھچر کے ساتھ گھس رہا ہے، اس کا حال تو دیکھو۔ اندر گھسے اور اتر گئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے کھچر کو باندھنے کے لیے کہ کھچر کی رسی کو میں کہاں باندھوں۔ تو کچھر کی رسی کو لیا اور بادشاہ کے تکیے سے باندھ دیا۔ بادشاہ کا جو تکیہ تھا، بادشاہ کا جو کرسی تھا، اس کی کرسی پہ تکیے سے باندھ دیا۔ سب کے پسینے چھوٹ رہے کہ یہ کر کیا رہے۔ بادشاہ کو پسینہ آ گیا کہ یہ کیا ڈیرنگ ہے، کیا ہمت ہے، کیا ان کے جذبات ہیں، ان کو ڈر ہی اور خوف ہی نہیں ہے، بادشاہ کے تکیے پہ کھچر باندھ دیا۔ بادشاہ نے دبی ہوئی آواز میں کہا کہ حضرت کیا چاہتے ہو؟ وزیر ادھر سے انگلی کر رہا ہے، جی دیکھو، بولے چپ رہے، مروائے گا کیا؟ دیکھتا نہیں ہمت ڈیرنگ کتنی ہے، کیا چاہتے ہو؟ تو کیا کہا، ہم تجھے دنیا کی تنگی، دنیا کے فقر، دنیا کے بھکاری، ہم تجھے آخرت کی مالداری کی طرف بلانے آئے۔ کیا کہا اس کو؟
پوری آدھی دنیا کے بادشاہ کو بول رہے ہیں کہ ہم تجھے دیکھ رہے کہ تو بھکاری ہے، تنگی میں ہے، تو بھکاری ہے، تو تنگی میں ہے، دنیا کی تنگی میں، ہم تجھے آخرت کی وسعت کی طرف لینے آئے ہیں۔ دنیا کی تنگی چھوڑ دے، یہ غربت چھوڑ دے اور ہمارے ساتھ آ جا، آخرت کی وسعت دیں گے تجھے، مالداری اور بادشاہ دیں گے، جنت کی دعوت دیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کی بادشاہ۔ تو کہا ٹھیک ہے، اگر کبھی میں نے آپ کی بات نہیں مانی تو کہا کہ بولے ہم کو ٹیکس دو۔ کیا کہا؟ ہم کو ٹیکس دو، ہم تمہاری سرحدوں کی اور تمہاری حفاظت کریں گے، کوئی دشمن تم پہ حملہ کرے گا تو ہم اس کو نپٹ لیں گے۔